آلہ واصحابہ ذوی الخیر والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرام وقار، یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پاک کا تذکرہ کرنا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر چیز خاص ہے۔ کائنات میں آپ دیکھیں، حضور کو ہر چیز ایک مخصوص دی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے بنی اسماعیل کو منتخب کیا، بنی اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو، بنو کنانہ میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے چنا قریش کو، اور قریش میں سے بھی اللہ نے چنا بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا، مجھے چنا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس روئے زمین کا سب سے اعلیٰ خاندان چنا گیا۔ میرے آقا کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ قریش خاندان میں۔ وہ قریشی نہیں جو آپ لوگ بولتے ہیں۔ یہاں تو قصاب کو اور گوشت کاٹنے والے کو بھی قریشی کہا جاتا ہے۔ قریش یہ خاندان ہے جن کو آج عربی میں قرشی بھی کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے افضل خاندان میں پیدا کیا گیا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کی جگہ بھی سب سے خاص منتخب فرمائی۔ وہ اس روئے زمین کی سب سے افضل جگہ مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے پیدا ہونے کے لیے پسند فرمایا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز خاص ہے۔ پیدا ہونے کا دن بھی خاص، پیدا ہونے کی جگہ بھی خاص، پیدا ہونے والے جس خاندان میں وہ خاندان بھی خاص۔ اس کے علاوہ روایات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو سب سے اچھے لوگ پیدا ہونے والے تھے، سب سے اچھے لوگ، ان سب کو چن کر کے اللہ نے رسول اللہ کا صحابی بنا دیا۔ صحابہ دنیا کے سب سے اچھے لوگوں میں سے ہیں، حضور کے ساتھی بھی سب سے مخصوص۔ میرے ان چند جملوں کے بعد اب آپ کا ذہن میں قریب کرتا ہوں۔ نبی پاک کے پیدائش کی جگہ خاص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان خاص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ساتھی صحابہ بھی خاص۔ اسی سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت تک حضور کے تذکرے کرنے والی محفلیں بھی خاص ہوتی ہیں۔ ہر ایک کو یہ حصہ نہیں دیا گیا ہے۔ حضور کی میلاد منانے کی محفلیں بھی خاص ہیں، ہر ایک کو نہیں دی گئیں۔ یہی موسم ہے میرے عزیزو، جاؤ پہچانو، مسجدیں بھی پتہ چلتی ہیں، چہرے بھی پتہ چلتے ہیں۔ مخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، چنا ہے، اور فخر کرو کہ اللہ نے اس قوم میں ہم کو چنا ہے۔ یہ قسمت ہمارے حصے میں آئی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں، چوں چرا کیے بغیر۔ اپنے گھر کے بچوں کی میلاد یا اپنے گھر کے بچوں کی پیدائش کے دن سے کے بجائے ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے زیادہ بیان کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سنیوں کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ برکت رسول اللہ کی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہوں تو، اب جب سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں ملا ہے، تو میرے عزیزو، دنیا احسان فراموش ہو تو الگ بات ہے، لیکن جو احسان کو مانتے ہیں وہ اس احسان کے دن کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ آج 15 اگست ہمارے ملک کی یوم آزادی کو ہم یاد رکھتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے ہے۔ پورے ملک میں ترنگے لہرائے جاتے ہیں، لوگ اپنی تیاریاں، مٹھائیاں، خوشیاں سب کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس دن ایک خاص تحفہ ملا تھا اس ملک کو کہ غلامی سے آزادی آئی۔ لیکن میں پوچھتا ہوں،
ملک کے آزاد ہو کر 80 سال ہو گئے، ابھی تک کیوں آزادی کی خوشی مناتے ہو؟ جن کو آزادی ملی تھی وہ تو چلے گئے دنیا سے، وہ باپ دادا تھے، ان کو آزادی ملی ہوگی، تم کو کس چیز کی آزادی ملی؟ نہیں، آپ یہ کہیں گے اگرچہ ہمارے باپ داداؤں کو آزادی ملی تھی لیکن اس ملک کو آزادی ملی، وہ ہمارے لیے ایک نعمت کا دن تھا، اس لیے ہم اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس پر تو وہ لوگ بھی سوال نہیں کرتے جو میلاد کے متعلق سوال کرتے ہیں، وہ بھی جھنڈے لگاتے ہیں برابر، کھڑے ہو کر کے جن گن بھی پڑھنا پڑتا ہے، سب کچھ کریں گے۔ دیش کی بات ہے، ہم بھی اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور اس کی آزادی کے دن کو خوشی سے مناتے